ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کسی کے کنویں پر کسی کے باغ میں کام کیا. جب صبح ہوئی نا تو 2 ٹوپے یا 2 ہاتھ بھر کر کھجوریں ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جو ہے وہ پیش ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہی ہے میرے پاس, یہی ہے میرے پاس. وہ جو سارے کا سارا غلہ تھا نا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اس غلے کے اوپر جو ہے وہ بکھیر دو, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس غلے میں برکت پیدا فرما دے گا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں, ضرورت میں دیکھتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور بندے کو بلا کر کہیں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں اور آپ کے لائق, آپ کی شان کہاں پر, میں کدھر؟ اللہ کہیں گے میرا فلاں فلاں بندہ بھوکا تھا تیرے پاس آیا, تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میرا فلاں فلاں بندہ, یعنی کہ دنیا میں تیرے پاس کوئی مسلمان تیرا بھائی آیا, اس نے کھانا طلب کیا, تو اس پوزیشن میں تھا کہ تو اس کو کھانا کھلا دیتا, لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. تو اس پوزیشن میں تھا کہ اسے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتے ہوئے پانی پلا دیتا, لیکن نہیں پلایا. اللہ رب العالمین کے ہاں تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس طوائفہ کو, اس کنجری کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں. کہاں پر تیرا اخلاص ہے؟ او سبحان اللہ, کیا بات ہے, اللہ ان سے راضی ہو جا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, اے اللہ جہاں پر ہماری اماں جی لیٹی ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اور ہمارے گھروں میں اللہ کی قسم ایک سالن پکتا نہیں دوسرا پک جاتا ہے, ایک ڈش نہیں, 2 ڈشیں نہیں, 3 4 ڈشیں, سالن خراب ہو جاتا ہے لیکن کسی غریب کے منہ میں نہیں پڑتا. گھر میں کوئی چیز نہیں. سوال کرنے والی ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے نام پر مجھے کوئی چیز دے دو, کوئی چیز نہیں گھر میں سوائے ایک کھجور کے. کیوں جی, ہم نے شکرے ہے کہ نہیں؟ ہم نے شکرے ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے اصغر کلونی میں رہنے والے میرے پیارے بھائیوں, کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہ جلے یا ہمارے گھر میں صرف ایک ہی کھجور ہو؟ کتنا ہی غریب بندہ کیوں نہیں ہمارے محلے میں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوائے ایک کھجور کے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہ ہو؟ لیکن جذبہ پتہ کتنا ہے. امی عائشہ سے سوال کیا, امی عائشہ نے وہ ایک کھجور ہی اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دی. اور آگے جس عورت کو دی جا رہی ہے وہ ماں, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں, اس کا جذبہ اتنا ہے اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک اپنی ایک بیٹی کو دے دی, دوسری بیٹی کو دے دی اور خود بھوکی رہی. یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے نا یہ منظر کیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا کر سکتے تھے, کیا تم نے کیا اور کیا تم نے نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ جی آپ کی شان نہیں. فرمایا میں نہیں, میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بھوکا پیاسا تھا, تو نے اسے پانی کیوں نہیں پلایا, تو نے اسے کھانا کیوں. ہمارے لیے بھی بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف سے نکال سکتے ہیں, تکلیف سے دور کر سکتے ہیں, پریشانی دور کر سکتے ہیں, کسی کی خوشی میں, کسی کی غمی میں, کسی کی تکلیف میں, کسی کی فوتگی پر پانی کا انتظام کر سکتے ہیں. ارد گرد کے گھروں میں پانی کا انتظام ہو سکتا ہے, پنکھے کا انتظام ہو سکتا ہے, سہولت کا انتظام ہو سکتا ہے, لیکن اب تو دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب تو خون اتنا سفید ہو گیا, دروازے بند ہو جاتے ہیں. جس کے گھر میں فوتگی ہے اس کے گھر میں فوتگی ہے. وہ دروازہ تب کھلتا ہے جب دیکھ گرم بریانی کی آ کر رکھتے ہیں نا, تو وہ مسافر بعد میں کھاتے ہیں, پڑوسی پہلے کھاتے ہیں. فوتگی ہوتی ہے, اعلان ہوتا ہے روٹی کھا کے جایا جے, کھانا کھا کر جانا. اور کھانا کھانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ادھر والے گھر والے, ادھر والے گھر والے, میں اور آپ. یہ اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ بھائی اس گھر میں تو فوتگی تھی, وہ گھر والے تو پریشان تھے. اور جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تسی انہوں نے کدی روٹی کھاتے ویکھیا؟ جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے, جس کی ماں فوت ہو جاتی ہے, جس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, جن یتیم بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے, اور جن کے سر سے ان کا کام کرنے والا, کاروبار کرنے والا, ان کی محنت اور تجارت کرنے والا بندہ فوت ہو جاتا ہے, یہ بریانی دیا انی دیگاں کون کھاندہ ہے؟ گھر میں کتنے فرد ہوتے ہیں؟ 2 4 5 6, یا کوئی مسافر آ گئے دور سے, وہ یہ اتنی دیگیں پکتی ہیں, ایک دیگ میں کم سے کم 60 بندے کھانا کھاتے ہیں. یہ 5 دیگیں ختم ہو جاتی ہیں, خالی ہو جاتی ہیں, یہ کون کھاتا ہے؟ میں اور آپ.
کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں تو حکم تھا تکلیف دور کرنے کا اور تم ان یتیموں کا ہی مال کھا رہے ہو؟ جب بندہ اس پوزیشن میں ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر سکتا ہو، تکلیف دور کر سکتا ہو، پریشانی دور کر سکتا ہو، لیکن کرے نہ، بلکہ الٹا اس کے اوپر بوجھ ڈال دے، یہ اخوت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے۔ اور قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کا مہمان آیا، نبی پاک نے فرمایا جاؤ میرے گھروں میں پتہ کرو کہیں کھانے کی کوئی چیز ہے۔ 9 گھروں سے اللہ کی قسم جواب آیا سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک کے 9 گھرانے، 9 بیویاں، 9 گھروں سے جواب آیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اس مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ نہ مہمان اس طرح کے رہے، نہ بے زبان اس طرح کے رہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری گھر گئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آسمان پر مسکرائے اس عمل کی وجہ سے، اپنے بچوں کا کھانا بھی اب نبی پاک کے اس مہمان کو کھلا دیا۔ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے آپ لاکھوں کروڑوں دے رہے ہیں، اللہ تو دیکھتے ہیں تمہاری نیت کیا ہے۔ تم اس پوزیشن میں تھے، تم دور کر سکتے تھے تکلیف کو، تم یہ کام کر سکتے تھے، لیکن تم نے کیا نہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے نا۔ اور جو کر گزرے گا قیامت کی پریشانی دور ہوگی، دنیا میں آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ مضر قبیلے کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک قبیلہ آ گیا اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، پریشان ہیں۔ سارا قبیلہ مسجد نبی میں آ کر بیٹھ گیا، تو نبی پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ اتنے جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کتنے پریشان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، پھر صحابہ نے اس قبیلے کی مدد کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ یعنی کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسلمان اتنے ہیں اور پھر بھی کوئی پریشان ہے، پھر خوشی کا بھی اظہار کیا کہ یہ جو ہے ان سے کوئی تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی ہے۔